حل کیا. یہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو کئی مسئلے حل ہو جائیں گے. اس نے کہا حضور والا ایک بات تو بتائیں، آپ نے 1 گھنٹہ صحبت صلحاء پر کلام کیا ہے، آپ نے گھنٹے میں عمل کی کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی صحبت صلحاء میں رہے اور عمل سے آری ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ صحبتیں ہوتی تب ہیں کہ جب عمل سے آری لوگ آتے ہیں تو وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. صحبتیں تو دلوں کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کرتی ہیں، تو جب دلوں کو صحبتیں مزکہ مجلہ مصفہ کر دیں وہ عمل سے آری کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو عمل والے بنتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بنتے ہیں. تو میں نے کہا بیٹے تیرا سوال مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تجھے صحبت کے بارے میں تیرے اندر کوئی اچھا نظریہ نہیں ہے، لیکن جواب میں نے دے دیا. صحبت میں جائز تب جاتا ہے کہ جب دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہو جائے. تو لہٰذا میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں صحابی بن جاؤں. کوئی توجہ ہے؟ تو ایسا عمل بتاؤ جس سے میں صحابی بن جاؤں. اس نے کہا نہیں وہ تو محبوب علیہ السلام کی صحبت میں جانا پڑتا ہے. چلے میں نے کہا کوئی عمل بتاؤ جس میں میں تابعی بن جاؤں. اس نے کہا نہیں وہ صحابی کی صحبت میں جانا پڑتا ہے. میں نے کہا چلو تابعین میں شمارہ ہو جائے. کہتے نہیں وہ تابعین کی محفل میں جانا پڑتا ہے. میں نے کہا محبوب نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. یہ وہ زمانے ہیں جو بہتر ہیں اور یہ سارے بنے ہیں صحبت کی وجہ سے. تو پتہ چلا عمل وہ نہیں بنا سکتا جو صحبت بناتی ہے، اور صحبت میں جا کے تو عمل کرنا بندہ شروع ہوتا ہے نا. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. سنیت کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ جب ہم صلحاء کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حضور یہ بتائیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہماری کیسی سوچ ہونی چاہیے؟ وہ فرماتے جیسی امام حسن کی سوچ تھی. تو پھر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یزید کے بارے میں کیسی سوچ ہونی چاہیے، انہوں کہتے ہیں جیسے حضرت امام حسین کی سوچ تھی. تو پتہ چلا ہم حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے دامن میں ہیں، ہم ہٹتے نہیں تاکہ تمہارے اعتراض ادھر نہ لوٹیں جو وہ سمجھیں گے. آپ جانتے ہیں الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سرداروں کے فیصلے کمیوں کے سمجھ میں نہیں آتے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. ہاں جی، اور یہ یاد رکھیں یہ حسن اور حسین وہ نام ہیں کہ جو پہلے کسی کے نہیں تھے، اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ. یہ حسن اور حسین یہ جنتی لوگوں کے نام ہیں، اللہ نے ان کو چھپا کے رکھا تھا. تاریخ میں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نہ کوئی حسن تھا نہ حسین تھا. یہ کائنات کے پہلے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جن کا نام حسن بھی ہے حسین بھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، جب جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اچھا شہید تو دنیا میں بہت لوگ ہوئے لیکن اتنا اعلیٰ درجے کی مقبولیت شہید کربلا کو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اگلے دن ایک خطیب سے فرما رہے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر پہلے معلوم تھی تو یہ اور کسی کا خاصہ نہیں. میں نے کہا حضرت آپ عدم توجہ فرما رہے ہیں. جبل احد پہ محبوب علیہ السلام کھڑے تھے، میرے آقا نے فرمایا اس پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی شہادت کی خبر تھی. ہاں جملے کو بدل کے یہ بیان کیجئے کہ ایسا دنیا میں کوئی شہید نہیں جس کی شہادت کی خبر بوقت ولادت ملی ہو. ہاں جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے آپ پیدا ہوتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ کو گھٹی لگائی تھی. ساتھ ہی جبریل امی آتے ہیں، مٹی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی ہے. محبوب نے سونگا، فرمایا جبریل اس میں بوئے قتل آتی ہے. یا رسول اللہ یہ وہ مٹی ہے جہاں اس مقام کی مٹی ہے جہاں یہ آپ کا شہزادہ شہید ہوگا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اپنی زوجہ محترمہ کو، مومنوں کی ماں کو. اس مٹی کو سنبھال کے رکھیے، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا شہزادہ شہید ہو گیا ہے. میں آپ سے رک کے پوچھتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ پاک ہیں، اور بھی آپ کی ازواج مطہرات تھیں.
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی کیوں عطا فرمائی؟ پر وجہ کیا تھی؟ نگاہ نبوت کے کیا کہنے، میرے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی تھی جب یہ میرا بیٹا، یہ میرا شہزادہ شہید ہوگا، اس وقت سب کا انتقال ہو چکا ہوگا، تمام ازواج مطہرات وصال فرما چکی ہوں گی، صرف حضرت ام سلمہ حیات ہوں گی، اس لیے یہ مٹی ان کو دی گئی۔ اور آپ کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ایک دن عرض کرتی ہیں، آقا میں نے یہ دیکھا ہے، عجیب خواب ہے، بیان کرتی ہوں، ذرا آر محسوس ہوتی ہے۔ محبوب نے فرمایا خواب کچھ اور ہوتے ہیں، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ فرمائیے حضور میں نے دیکھا آپ کے جسم کا حصہ جدا کر کے جو دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے میں اس کو سوء ادب سمجھتا ہوں۔ وجہ ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اور جس اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، مجھ سے کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت کا نام ایک جملے میں بتائے، میں کہوں گا ادب رسول کا نام اعلیٰ حضرت ہے، محبت رسول کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، اب ذوق کی بات آ گئی ہے مفتی صاحب، ذوق کی بات ہے، آپ نے سنا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، اعلیٰ حضرت نے پالکی پہ ایک سید کو فرمایا تھا تو سید ہے، اور پھر آپ سٹیج تک لے گئے، یہ تو آپ نے سنا نا، میں واقعہ کی طرف نہیں جاتا۔ میرا آپ سے سوال یہ، اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا یہ سید؟ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا یہ سید ہیں؟ میرے استاد مکرم فرماتے تھے کہ پہلے سادات کے جسم مقدسہ سے خوشبو آتی تھی، لوگ پہچان لیتے تھے۔ پھر حضرت زید امام زین العابدین کے لخت جگر نے دعا کی تھی، اے اللہ لوگ تو چن چن کے ہمیں شہید کرتے ہیں، لہٰذا اب جو تیرا ولی ہو نا اس کو ہماری خوشبو ہے۔ یہ ہمارے استاد مولانا منظور احمد فیضی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے تھے۔ میں اس حوالے کی تلاش میں ہوں، ابھی کتابیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن میرے لیے وہ حجت ہے، میرے لیے وہ حجت ہے، اور مقام رسول جو پڑھتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ ان کا مقام کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، دوسری وجہ یہ ہے، ابھی ہمارے دوست نے، بھائی نے خوشبو لگائی، مثال کے طور پہ ان کے پاس عود ہے، یہ خوشبو لگاتے ہیں، ابھی ہمارے ادریس بھائی نے خوشبو لگائی، جی عود ہے۔ کبھی کبھی مجھے بھی کوئی دوست خوشبو لگا ہی دیتا ہے، اور یہ یاد رکھیں میرے محبوب نے فرمایا جو خوشبو لگائے گا کبھی غریب نہیں ہوگا، خوشبو لگایا کرے، غربت دور جائے گی خوشبو لگانے والے کو۔ اچھا میں کہوں گا حضرت آپ نے عود لگایا ہے، یہ مجھے کہیں گے آپ کو کیسے پتا؟ میں کہوں گا میں عود خوشبو استعمال کرتا ہوں، یا جملہ بدل، میں عود کی خوشبو میں رہتا ہوں، آپ نے لگائی تو مجھے پتا چل گیا عود کی خوشبو ہے۔ اعلیٰ حضرت آپ کے مزار پہ کروڑا رحمتیں ہوں، آپ خوشبو رسول میں رہتے ہیں، سید آ جائے تو پتا چل جاتا ہے سید بیٹھا ہے، خوشبو آ جاتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ پتا چل جاتا ہے سید ہے، رہتے جو آپ خوشبو مصطفیٰ میں ہے نا، تو پھر ہمیں تو ان کے نام سے کوئی پرابلم نہیں ہے نا، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، ہیں جی۔ یاد رکھیں اصل پتہ کیا ہے کہ جو انہوں نے باڑ قائم کی ہے نا، اس کو توڑے گا وہ یا رافضی ہوگا یا خارجی ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، جو اس کے اندر رہے گا نا وہ سنی مرے گا، سنی جیے گا، پھر جو سنی جیے گا وہی سنی مرے گا نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وجہ کیا ہے؟ میں اشارہ دیتا جاؤں، اگر کسی کو علماء سے تکلیف ہو تو یہ اور بات ہے، یہ جو علماء کے خلاف بولتے ہیں ان کو علماء سے تکلیف نہیں ہے، ان کو دین اسلام سے تکلیف ہے۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کوئی جگہ لوٹنی ہو، بینک لوٹنا ہو، تو اس کو تکلیف بینک سے ہے یا گارڈ سے ہے؟ بینک سے نہیں ہے، گارڈ سے ہے، تو گارڈ کو مارے گا تو کچھ لوٹے گا نا، اگر گارڈ ہے تو کچھ لوٹ سکتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں تو کوئی رافضی خارجی بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ نہیں آئی؟ جب یہ ہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں بن سکتا، یہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ بن سکتا ہے، کسی سے کچھ امید نہیں رکھی جا سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی دین اسلام پر بولنا چاہتا ہے یا ادھر ادھر ہونا چاہتا ہے، پہلے اعلیٰ حضرت پہ بولتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ میں سے بھی جو میرے آقا کا غلام ہے، میرا امام ہے، میرا جو امام ہے وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ہم کوئی شخصیت پرستی والے نہیں، لیکن ادب والے ضرور ہیں جی۔ وہ کوئی بندہ آیا نا،
عالم تھا. اگر کوئی بندہ خواب دیکھے کہ محبوب علیہ السلام کے کرتے پہ مٹی لگ, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, خطابت میں بیان کرے تو دائرہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے بندہ. مٹی لگی ہوئی, عالم تھا, اس نے کہا بیان کیسے کروں, سیدھا بھاگتے اعلیٰ حضرت کے پاس آیا. حضور والا یہ فرمائیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا, بیان کیسے کروں. آپ نے فرمایا ارے مولانا, آپ یہ کہیں میں سویا, زہری آنکھیں بند ہوئی, دل کی آنکھیں کھلیں, تو مجھے گنبد خضرا کے مکین کا دیدار ہوا. میں نے دیکھا مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی تھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہنا کہ لگی ہوئی تھی. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہنا لگی ہوئی تھی, بلکہ یہ کہنا پناہ لے رکھی تھی. تو حضرت ام سلمہ کو محبوب علیہ السلام نے مٹی دی. یہ نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے. میرے محبوب علیہ السلام کو پتا تھا سارے دنیا سے چلے جائیں گے, حضرت ام سلمہ حیات ہوں گی. حضور غزالی زمان راضی دوران سیدی و سندی سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شہادت حسین بیان کریں, تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں اتنا کہوں گا وہ شہید برحق ہیں, وہ شہید برحق ہیں, وہ شہید برحق ہیں. سبحان اللہ. جو غیر معتبر روایات لوگ بیان کرتے ہیں وہ مجھ سے بیان نہیں ہوتی, تو چونکہ میں ان کا غلام ہوں مجھے بھی وہ روایات نہیں آتی. سبحان اللہ. جو میں نے بیان کیا ہے عقیدہ بیان کیا ہے. ہاں اتنا ضرور کہوں گا, حضرت حسنین کریمین وہ ہیں جن کی خدمت سے کے لیے عرش سے فرشتے آیا کرتے ہیں جی. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ, جب آپ نے اسلام قبول کیا نا, تو جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو جبریل امی حضرت دہیہ قلبی کی شکل بن کے آتے تھے. آپ کی توجہ ہے؟ حضرت دہیہ قلبی کی شکل بن کے آتے, اور حضرت دہیہ قلبی جب آتے تھے تو حسنین کریمین ان کی جیب سے چیزیں نکالتے تھے کھانے پینے. تو ایک دن حضرت جبریل امی آئے, حسنین کریمین نے یہ سمجھا کہ دہیہ قلبی ہیں, تو جب یہ ان کی جیبوں سے چیزیں نکالنے لگے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ بچے دہیہ قلبی کو سمجھ رہے ہیں. مفتی الطاف صاحب آپ کی نظر ایک جملہ ہے, یہ جبریل امی دہیہ قلبی کی صورت بن کے آئے. جبریل امی آپ دہیہ قلبی کی صورت کیوں بن کے آئے؟ فرمایا یار کے یاروں کی صورت بن کے آنا. ہمیں کہتے ہیں آپ اپنے بزرگوں کی طرح امامہ کیوں باندھتے ہیں, شکلیں کیوں بناتے ہیں. میں نے کہا یہ پوچھو جبریل امی سے کہ مصطفیٰ کے یاروں کی شکل بن کے کیوں آتے. جملہ بڑا قیمتی تھا, آپ نہیں سمجھ سکے, شاید میں سمجھا نہیں سکے. تو عزیزان محترم, حضرت دہیہ قلبی نے عرض کی, حضرت جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ نہ کہیے. جب آپ کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا رات کو چکی چلاتی ہیں اور غلبہ ہوتا ہے, ہاتھ چھوٹتا ہے, مجھے حکومت ہے جاؤ جبریل چکی چلاؤ. یہ حسنین کریمین جھولے میں ہوتے ہیں, ہمیں حکومت ہے جاؤ جھولا جھلاؤ, ہم تو ان کی ویسے ہی خدمت کرتے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے, آپ نے علماء سے سنا نا, حسنین کریمین کی کشتی ہو رہی ہے, میرے آقا فرما رہے حسن ادھر سے پکڑو, حسن ادھر سے پکڑو, حسن ادھر سے پکڑو. سیدہ طیبہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہا حسین چھوٹے ہیں, آپ ان کی تائید فرمائیں. فرمایا ہم ان کو کہہ رہے تھے, جبریل امی امام حسین کو فرما رہے تھے ادھر سے پکڑو ادھر سے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ تختیاں لکھیں اور جائیں اماں جان اور جائیں حضرت مولا علی کے پاس کے بتائیں ہمارا خط کس کا اچھا ہے, فرماتے ہیں میں کسی ایک کا نام لوں گا, دوسرے کی دل آزاری ہوگی, جاؤ سیدہ کے پاس. سیدہ فرماتے ہیں جاؤ نانا کے پاس. نانا فرماتے ہیں ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے, یہ جنتی سیب ہے, یہ ہم گراتے ہیں, جس کی تختی پہ گرے گا اس کا خط اچھا. اللہ فرماتے ہیں جبریل جاؤ سیب کے 2 حصے کر دو, آدھا حضرت حسن کی تختی پہ گرا دو, آدھا امام حسین کی تختی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرماتے ہیں محبوب جلوہ گر تھے, حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اپنی انگلیاں مبارک محبوب کی داڑھی مبارک میں ایسے ڈال دیں, اور ہم دیکھ رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت فرما, اور جو بھی قیامت تک حسین سے محبت فرمائے تو ان سے بھی محبت فرما. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے بھی محبت فرما. بلکہ ایک میں واقعہ پڑھتا ہوں نا, اکثر میرے دل کو نا عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے, ایک عرابی آیا, بدو آیا, دیہاتی آیا, تو ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ لے آیا. جیسے وہ ہرنی کا بچہ لایا تو سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کیا, تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو عطا کر دیا.
اب جب عطا کیا نا تو حضرت امام حسن پاک اس سے کھیلتے کھیلتے چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے نا تو گھر پہنچے تو حضرت امام حسین پاک نے دیکھا بھائی جان یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا نانا جان نے دیا ہے۔ اب امام حسن پاک تیاری کروا رہے اپنے بھائی کی، کیا فرماتے ہیں؟ میرے بھائی حسین جب آپ نانا کی بارگاہ میں جائیں گے وہ فرمائیں گے تم دونوں ایک سے کھیلو، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اور لے کے آنا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ نوازنے پہ آئیں، وہ کرم نوازی پہ آئیں تو وہ عطا کر دیتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے کہنا حضور اور عطا فرمائیں، میں نے اور لے کے جانا ہے۔ اب جس وقت یہ حضرت امام حسین پاک آئے، نانا جان مجھے اور دیں، محبوب نے فرمایا ایک سے کھیلو، فرمایا آپ کو حکم ہے جو سائل آ جائے دینا ہے، میں تو آپ کا نواسا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو میں آتا ہوں تو آپ سجدوں کو لمبا فرماتے ہیں، مہربانی فرمائیں مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے۔ ابھی جواب محبوب کچھ عطا فرماتے، گرد و غبار اڑ رہی ہے، چشم فلک نے دیکھا ہرنی ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آتی ہے، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے بچہ آیا وہ بھی میرا ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ بھی میرا ہے۔ ابھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگل میں تھی تو مجھے غیب سے آواز آتی ہے ہرنی اگر تو چاہتی ہے تیرا رب تو اس سے راضی ہو جائے تو یہ بچہ جا اور جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر، اور اس سے پہلے کہ حسین پاک کے آنسو زمین پہ گرے بھاگ کے جا کے یہ بچہ پیش کر، حسین کے آنسو زمین پہ نہیں گرے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امام حسین پاک کے آنسو جو ہے وہ نہیں گرنے چاہیے۔ تو عزیزان محترم ہرنیوں کو